الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام آل پاک پر ہردیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ ہمدمی روحانی وظائف چینل کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح اگر آپ فجر کی نماز کے وقت اٹھتے ہیں تو آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ صبح صبح اٹھ کے آپ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں تو یہ عمل آپ اس وقت کر لیں تو انشاءاللہ غیب سے آپ کو رزق آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس یقین کامل سے کریں کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو جن پر رزق کی بندش ہے وہ اس وظیفے کو ضرور کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور جن کو جادو کے معاملات ہیں وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جو بے روزگار ہیں، جن کو روزگار نہیں مل رہا، جن کے پاس کاروباری مسائل ہیں یا وہ قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں، ان سے قرضہ نہیں دیا جا رہا، تو یہ وظیفہ ضرور کریں۔ نئے آنے والے ویورز کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ وظیفے کی اجازت ضروری ہے۔ آپ اجازت لینے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں 030049022146۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں میسج کریں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی آپ کو اجازت مل جائے گی۔ یہ آپ نے وظیفہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی ڈوبی ہوئی رقم بھی آپ کو واپس مل جائے گی۔ رزق کی بندش ہر قسم کی ختم ہو جائے گی اور گھر میں بے برکتی والا معاملہ ہے، مطلب جتنا کمایا پتہ ہی نہیں چلا کہ گیا کہاں پہ، وہ انشاءاللہ بے برکتی والا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ویسے بھی جس گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، تو اس گھر میں تو بے برکتی آ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کریں اور تلاوت قرآن پاک کو گھر میں شروع کریں تو انشاءاللہ یہ معاملہ بے برکتی والا ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ اس وظیفے میں آفات و بلیات، آزمائشیں، پریشانیاں، اولاد نافرمان ہے، تو اس کے لیے بھی آپ یہ نیت کر لیں، ٹھیک ہے۔ نیت ضروری ہے، جس کام کے لیے بھی آپ نے کرنی ہے تو یہ آپ نے نیت ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جس کام کے لیے بھی کرنا ہے آپ نے اس کی نیت کر کے 41 دن یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ مجرب ترین اور آزمایا ہوا عمل ہے، یہ آپ نے 41 دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کرنی ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، 11 مرتبہ اول، 11 مرتبہ آخر میں۔ درمیان میں آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ ہے سورہ الرحمن، ٹھیک ہے۔ سورہ الرحمن کی آپ نے تلاوت کرنی ہے 3 مرتبہ۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز ادا کر کے 3 مرتبہ درود ابراہیمی اول آخر پڑھ کے آپ نے 3 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کر لیں۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ آپ کو جتنا ٹائم ہے آپ اس حساب سے آپ پڑھ لیں، لیکن سورہ رحمان کی آپ نے تلاوت 3 مرتبہ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پانی کا ایک گلاس لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں 3 دفعہ آپ نے دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد وہ پانی آپ نے پینا بھی ہے اور سر کا مساج بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اپنے چہرے کا بھی اس سے مساج کرنا ہے، اپنے جسم پہ جہاں جہاں ہاتھ جاتا ہے وہاں وہاں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ اٹھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اگر رزق کی بندش ہے تو اس کی دعا کرنی ہے، اگر کاروباری معاملات ہے تو اس کے لیے دعا کرنی ہے، اولاد نافرمان ہے تو اس کے لیے دعا کرنی ہے، اگر جادو کا معاملہ ہے تو اس کے لیے، جو بھی مسئلہ ہے آپ نے یہ دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دعا کرنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنی کہ اللہ تو سب کو رزق دینے والا ہے، اے مولا ہمیں بھی رزق حلال فراوانی سے عطا فرما۔ اجازت دیجیے آستانہ علی حضور سلطان العاشقین قبلہ عالم ہمدم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پر انوار سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔